فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 208، 8واں باب فطرت اور ہدایت کی بابت عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فطرت اور ہدایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے تمام بندوں کو معرفت توحید پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ اسلام وہ دین ہے جس پر خدا نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کے اس ارشاد کہ اللہ کسی کو ہدایت کرنے کے بعد اس سے توفیق سلب نہیں کرتا جس سے وہ گمراہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دے جن سے بندوں کو ڈرنا چاہیے کہ تفسیر میں کہ خدا کے کھول کر بیان کرنے کا مطلب یہ کہ وہ بطور اتمام حجت اپنے بندوں کے لیے وہ تمام امور واضح طور پر بیان کر دے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں، اور ان باتوں سے بھی آگاہ فرما دے جو اس کی ناراضی کا سبب ہوں۔ نیز انہی جناب سے خدا کی اس ارشاد کہ خدا نے ہر آدمی کو بدکاری اور پرہیزگاری کے متعلق پہچان عطا کر دی ہے کہ تفسیر میں مروی ہے، فرمایا خدا نے وہ امور بھی بتا دیے ہیں کہ جن کو بجا لانا چاہیے، اور ان گناہوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے، ہم نے انسان کو حق کا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی خواہ وہ شکر گزار بنے یا کفر اختیار کرے۔ اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے انسان کو نیک و بد افعال کی معرفی کرا دی ہے، اب ان کو بجا لانا یا ترک کرنا اس کے متعلق ہے۔ قول خدا، ہم نے قوم سمود کو حق کا راستہ دکھا دیا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود گمراہی کو اختیار کیا۔ ارشاد الہی، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے کے متعلق کسی نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ فرمایا یہ نیکی اور بدی کے راستے ہیں۔ پھر فرمایا خدا نے جن باتوں کا علم اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے ان کی تکلیف بھی ان سے ساقط کر دی ہے، ہاں جو احکام ان کے پاس بھیجے اور ان کا علم بھی عطا کیا، انہی کی بندوں کو تکلیف دی اور انہی کے ذریعے ان پر حجت قائم کی۔ کتاب کی شرح ہے 8واں باب فطرت و ہدایت کے بیان میں۔ معنی فطرت کی وضاحت۔ قبل اس کے کہ اصل مقصد پر دلائل پیش کیے جائیں، فطرت کے معنوں کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مقصد کے اس بات میں آسانی ہو، نیز واضح ہو کہ فطرت کے معنی ہیں، یعنی جب کسی چیز کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی معنی موجود نہ ہو تو اس وقت وہ چیز جس حالت کا تقاضا کرے اس کو اس چیز کی فطرت کہا جائے گا۔ مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ سچ بولنا انسان کی فطرت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی معنی موجود نہ ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ کہ وہ سچ بولے، یا جیسے جب یہ کہا جائے کہ ثقیل
چیز کا نیچے گرنا فطری و طبعی ہے، تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی معنی قوی موجود نہ ہو تو ایسی چیز نیچے ہی کو آتی ہے۔ اب یہ فطرت اکثر اوقات تو اپنی اصلی جگہ پر برقرار رہتی ہے، مگر کبھی کبھی بعض وجوہ کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے۔ جب تک کوئی معنی قوی موجود نہ ہو تو وہ اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے، اور جب کوئی معنی قوی آ جائے تو وہ بدل جاتی ہے۔ مثلاً ابھی اوپر ذکر کیا گیا کہ انسان کی فطرت سچ کی متقاضی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ثقیل شے کا تقاضا تو نیچے گرنا ہے، لیکن بعض اوقات قصر قاصر سے خلاف فطرت اوپر کو چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب خارجی دباؤ کا اثر ختم ہو تو۔ اس تمہید کے بعد اب قابل غور امر یہ کہ آیا انسان کی فطرت ہستی باری تعالیٰ کے اقرار کی مقتضی ہے یا انکار کی؟ اس امر کی کمحقق تحقیق اس کتاب کے دیباچے میں کی جا چکی ہے، اور ادلہ و براہین قطعیہ سے توحید کا فطری و جبلی ہونا محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے۔ اور جو شخص بھی انسانی واردات قلبیہ اور اس کے تقاضائے فطریہ اور اس کے عقائد مذہبیہ کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے گا، وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اقرار توحید صانع عالم انسان میں فطری و طبعی ہے۔ چنانچہ عقل سلیم و قرآن کریم اور احادیث پیمبر اسلام و ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین اور مشاہدہ قطعیہ سے بھی اس امر کی تائید و تشنید ہوتی ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی تفسیر میں ائمہ اطہار کی متعدد احادیث سے کتب معتبرہ میں موجود ہیں، جن میں یہ وارد ہے کہ یہاں فطرت سے مراد توحید ہے۔ تفسیر صافی و برہان، اسی طرح پیغمبر اسلام کی یہ حدیث عند الفریقین مشہور و مسلم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلامیہ توحیدیہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور مشاہدہ بھی شاہد ہے کہ جب بھی کسی خالی ذہن انسان سے سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے خدا نے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے رسول، اگر تم کفار سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ نے۔ انسان یہاں تو یہ حالت ہے کہ بالاختصار جو کچھ لکھا گیا اس سے حضرت مصنف اعلام کی فرمائش کی تائید مزید ہو جاتی ہے۔ توحید کے فطری ہونے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ۔ بعض اعلام نے اس نظریے پر جو اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ بات درست ہوتی کہ توحید فطری امر ہے تو پھر چاہیے تھا کہ تمام مخلوق موحد و خدا پرست ہوتی، حالانکہ ایسے آدمی موجود ہیں کہ جو کہ توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اعتراض بالکل درجہ اعتبار سے ساقط ہے، کیونکہ یہ اشکال اس خام خیالی پر مبنی ہے کہ توحید لوگوں کے اندر خلق کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معنی مفقود ہو اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو اس وقت کسی چیز کا فطری اثر ظاہر ہوتا ہے، جسے علمی الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ فطرت میں فقط اقتضا پائی جاتی ہے، نہ الجا و اکراہ۔ لہذا موانع کی وجہ سے مقتضائے فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس امر کا تذکرہ خود حدیث نبوی میں موجود ہے۔ لہذا دنیا میں منکرین خدا موجود ہے تو وہ یا تو برے ماحول اور غلط سوسائٹی کا شاہکار ہیں، یا شیاطین انسی و جنی کے دام تنویر میں گرفتار ہو کر یا خواہشات نفسانیہ کی قید میں مقید اور ظنون و اوہام کے مخمصے میں مبتلا ہو کر توحید کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس امر کی خبر دی ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ جاسیہ۔ یعنی منکرین توحید کہتے ہیں کہ سوائے زندگانی دنیا کی اور کوئی زندگی نہیں، ہم اب زندہ رہیں گے پھر مر جائیں گے، اور ہمیں نہیں مارتا مگر زمانہ۔ ان لوگوں کی یہ باتیں کسی علم و یقین کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ ان کے
محض جنون و اوہام ہے۔ ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو معاف کیجیے گا، اور ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو قدرت نے غرض یعنی گمان و تخمین سے تعبیر کیا ہے۔ دین اسلام کے دین فطرت ہونے پر نیز معیار صداقت کا بیان۔ انہی حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ جس کی اصل الاصول فطری ہے، اس کے دیگر اصول و فروع بھی فطری ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں فطرت اللہ التی فطرت الناس علیہا کی تفسیر دین اسلام سے کی گئی ہے۔ چنانچہ کتاب توحید میں باروایت عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ فطرت سے مراد دین اسلام میں اس حقیقت کی مختصر توضیح یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر بے شمار مذاہب و ادیان پائے جاتے ہیں، اور ہر دین اس کا مدعی ہے کہ وہی دین خدا کا پسندیدہ دین ہے، اور وہی انسانوں کی دنیاوی نجاح اور اخروی فلاح کا کفیل ہے، اور یہ کہ وہی برحق اور دوسرے سب ادیان باطل ہیں۔ لیکن ان کے اصول و فروع کا باہمی اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ نہ تو یہ سب مذاہب صادق ہو سکتے ہیں اور نہ ہی سب کاذب، کیونکہ اجتماع ضدین و ارتقاء نقیضین محال ہے۔ اندری حالات عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے جس سے سچے اور جھوٹے مذہب کے درمیان امتیاز قائم کیا جا سکے۔ معیار و میزان کس چیز کو قرار دیا جائے، یہ امر بہت غور طلب ہے۔ اگر آسمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق نہ ہو سکے گا، ہر صاحب دین علیحدہ کتاب پیش کر دے گا۔ اگر علماء کو میزان قرار دیا جائے تو ان کا باہمی اختلاف معلوم، اگر عقول و افہام کو کسوٹی بنایا جائے تو ان کا افتراق مشاہدہ محسوس۔ معیار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے تمام ادیان بخوشی قبول کر لیں، اور ہر شخص خواہ جس مسلک کا سالک اور جس ملک کا ساکن اور جس نسل کا فرد ہو، اس معیار کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جامع و معنی مکمل معیار سوائے فطرت صحیحہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی فطرت سلیمہ ہی وہ چیز ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا افتراق ملک و ملت اور بلا تمیز مرد و زن سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہی فطرت ہی معیار حق و باطل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اب صحیح اور قابل قبول دین وہی ہوگا جس کے اصول و آئین قوانین فطرت کے مطابق ہوں گے۔ ہیڈنگ ہے کتاب کی، دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات۔ پس جب یہ امر مبرہن ہو گیا کہ کسی مذہب اور دین کی صداقت و حقانیت معلوم کرنے کا معیار فطرت ہے، یعنی یہ کہ اس کے تمام اصول و عقائد اور فروع و احکام فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں، تو اب ہم بابانگ دہل اور بلا خوف رد کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادیان عالم میں فقط دین اسلامی اس معیار پر پورا اترتا ہے، اور تنہا یہی دین فطرت کہلانے کا حقدار اور خالق فطرت کا مقرر کردہ آئین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باقی جس قدر ادیان ہیں وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، اگرچہ اس دعوے کو متعدد طریق و اسالیب سے ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر بنظر اختصار ہم یہاں صرف چند طریق کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ طریق اول، یہ امر اپنے مقام پر محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ انسان کی حقیقت یہی جسم مادی و محسوس نہیں ہے، جو چند عناصر سے مرکب ہے، جو وقتاً فوقتاً بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مادین کا خیال ہے، بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک اور ایسا جوہر لطیف بھی موجود ہے جو در حقیقت جوہر انسانیت ہے، جسے روح کہا جاتا ہے، جو آثار و خواص میں جسم سے بالکل مختلف اور متضاد ہے۔ مثلاً جسم کثیف ہے اور وہ لطیف، جسم مادی ہے وہ نورانی، جسم فانی اور وہ باقی۔ یہاں اس بحث میں پڑھنا مقصود نہیں ہے کہ انسان تین امور جسم و روح اور نفس یا دو امور جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے، بلکہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انسان میں مادی اور روحانی دو جبے ہیں، اور چونکہ کوئی بھی دین انسان کی فلاح و بہبود اور ترقی کا ضامن و کفیل ہوتا ہے، لہٰذا کامل دین اور دین فطرت وہ ہوگا جو انسان کے تمام جسمانی اور روحانی شعبوں پر حاوی ہو اور اس کے جسمانی اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو، اور اس کی دنیاوی اور دینی
نجاح و فلاح کی کفالت کر سکتا ہو، اور ایسا دین جس میں انسان کی ان جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص خیال رکھا گیا ہو، بجز دین اسلام کے اور کوئی دین موجود نہیں ہے۔ باقی تمام ادیان میں یہ نقص موجود ہے کہ ان میں یا تو محض مادی ترقی پر زور دیا گیا ہے جس سے انسان کی اخروی حیات کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے، یا فقط اخروی حیات اور روحانی غذا کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی اور مادی تقاضوں کو بالکل کچل کر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے اور دین و دنیا کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسلام دین کو مزارع آخرت قرار دیتے ہوئے بتلاتا ہے کہ جو کچھ کرو گے اس کا ثمرہ وہاں پاؤ گے، ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص ہم سے نہیں، یعنی ہمارے پیروکار نہیں، جو آخرت کے لیے دنیا اور دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دے، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام میں روح و جسم کے تقاضوں کا پورا لحاظ رکھا گیا اور دونوں کی غذا بطریق احسن مہیا کی گئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ دین اسلام اعتقاد و عمل کی ایک معجون مرکب ہے جس کا اثر انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی پر برابر پڑتا ہے۔ جس طرح ہر معجون کے لیے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کی مقدار کم و بیش ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی معجون میں نماز کی کچھ رکعتیں ہیں، صوم کے کچھ ایام ہیں، حج کے کچھ ارکان ہیں، زکوٰۃ و خمس کے کچھ مقادیر ہیں، نکاح و طلاق و تعزیرات و دیات کے کچھ حدود ہیں۔ ان کو اخلاق حسنہ کی آنچ پر عقائد صحیحہ کے پانی میں قوام دے کر اس طرح تیار کیا گیا ہے۔ طریق دوم، اسلام کے عقائد اور قوانین اور اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کی صحیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے برعکس دیگر مذاہب فطرت انسانی کے بالکل مخالف ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار معنی ہے رہبانیت، ترک لذائذ، ایذا نفس وغیرہ، اور جو بعض مذاہب میں داخل ہیں اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں۔ اس میں لذائذ دنیا اور حظوظ عاجلہ اپنے مقررہ قواعد و ضوابط کے ساتھ جائز و مباح ہیں۔ اسلام میں یہ سہولت پائی جاتی کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہیں اس کے خلاف نہیں جاتا، اور یہی امر اس کا مابل امتیاز ہے۔ ارشاد قدرت ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 7۔ نیز ارشاد ایزدی، دین اسلام کا کوئی اصولی یا فروعی مسئلہ ایسا نہیں جس لیے عقل سلیم اور طبع مستقیم قبول کرنے سے آباد و انکار کرے۔ اسلام کے ہر حکم میں اس قدر فوائد و عوائد اور ہر نہی میں اس قدر مضار و مفاسد مضمر ہیں کہ جب ان کی کنہ میں غور کیا جاتا ہے تو عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علوم و فنون میں ترقی ہوتی جاتی ہے، جس سے دیگر ادیان عالم کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور وہاں اسلام کی صداقت و حقانیت سجدہ تعالیٰ اور زیادہ روشن و اجاگر ہو رہی ہے۔ طریقے سوم، اسلام میں 2 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو قدرت کاملہ کے سپرد کر دے اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں اس کی ذات پر بھروسہ کرے، اور دوم یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط اچھے رکھے۔ ارشاد قدرت ہے، اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح و آشتی سے پیش آئے، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ پس ان حقائق کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، جو خالق فطرت کا مقرر کردہ دین ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ روم۔ طریقے چہارم، اسلام میں نجاح و فلاح کی بنیاد ایمان و عمل پر رکھی گئی ہے۔ اعتقاد صحیح کے بغیر عمل خواہ کتنا ہی عمدہ اور زیادہ کیوں نہ ہو، نجات کے لیے ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعتقاد کیسا ہی مضبوط ہو، اگر اس کے ساتھ عمل صالح نہیں تو وہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی
کسی گروہ سے نجات اخروی کا وعدہ کیا گیا ہے، وہاں ایمان و عمل کو توائم بیان کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مکمل اسلام و ایمان کیا ہے؟ نجات کے لیے نہ تنہا اعتقاد کافی ہے اور نہ عمل، لیکن اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں ان میں نجات کا دار و مدار ان دو میں سے فقط ایک پر رکھا گیا ہے۔ بدھ مذہب و جین مذہب میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن اعتقاد کو ہرگز درخور انتہا نہیں سمجھا گیا، اور یہودیت و مسیحیت نے عمل کو بالکل نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ پاپائے اعظم کو اختیار دیا گیا کہ وہ رقم لے کر عملی خامیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ان حقائق سے واضح ہوگا کہ دین اسلامی دین فطرت ہے، اسی بنا پر ارشاد قدرت ہے، جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 8واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 215 پہ 9واں باب بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ۔ حضرت ابن بابویا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، جبکہ اس نے جناب کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا بندوں کے لیے جو کچھ قدرت و استطاعت ثابت ہے؟ فرمایا ہاں، 4 شرطوں کے بعد انسان مستطیع ہو جاتا ہے۔ اول یہ کہ اس کا راستہ صاف ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ صحیح الجسم و تندرست ہو، تیسرا یہ کہ اس کے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک سبب خاص حاصل ہو۔ جس وقت یہ چاروں شرطیں انسان میں پائی جائیں اس وقت وہ مستطیع کہلاتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی مثال کیا ہے؟ جناب نے فرمایا کہ ایک شخص بالکل آزاد ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بدن اس کا صحیح اور اعضاء اس کے سالم ہے، بائیں ہمہ اگر وہ زنا کرنا چاہے تو وہ اس پر قادر نہیں جب تک اسے کوئی عورت نہ مل جائے۔ اب جب عورت اسے مل گئی تو پھر یا تو وہ باتوفیق خداوندی زنا سے باز رہے گا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باز رہے تھے، یا اس عورت کے ساتھ تخلیہ میں زنا کر کے زانی کہلائے گا۔ پس نہ تو اس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی اور نہ ہی خدا پر غلبہ پا کر اس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ خداوند عالم کی اس قول کے لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جاتا تھا، اس حالت میں کہ وہ صحیح و سالم تھے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ احکام خدا بجا لانے اور ممنوع امور سے باز رہنے کی قدرت رکھتے تھے، اسی بنا پر ان کا امتحان لیا گیا۔ امام پنجم حضرت باقر العلوم پنجم علیہ السلام اور ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، خداوند کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنے بندوں سے چن لیا، تجھے ہدایت فرمائی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور نافرمانی سے منع کیا۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہاری اعانت کروں گا، اور اگر تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں دست تعاون روک لوں گا۔ جب تم میری اطاعت کرو گے تو اس موقع پر میرا اعانت کرنا تم پر احسان ہوگا، اور نافرمانی کے وقت میری طرف سے تم پر حجت قائم ہوگی۔ 9ویں باب کی شرح۔ 9واں باب استطاعت کا بیان۔ مسئلہ استطاعت میں اہل اسلام کے اختلاف کا اجمالی بیان، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ دیگر اکثر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ در حقیقت مسئلہ جبر و اختیار کے فروع میں سے ہے۔ چنانچہ بعض فرقے تو بندے کی استطاعت و قدرت کے بالکل ہی منکر ہیں، اور بعض حضرات عند الفعل اس کے قائل اور قبل از فعل منکر ہیں، جیسا کہ کتاب التوحید میں عوف بن عبد ازدی سے مروی ہے، وہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب صادق علیہ السلام سے استطاعت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے از روئے تعجب فرمایا، آیا ان لوگوں نے اس مسئلے میں بھی بحث شروع کر دی ہے؟ راوی نے عرض کیا، ہاں، ان لوگوں کا گمان ہے کہ استطاعت فعل کرتے وقت تو ہوتی ہے مگر اس سے قبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، یہ لوگ مشرک ہیں،
یہ لوگ مشرک ہیں۔ اس مسئلے میں شیعہ خیر البریہ کے نظریے کا بیان۔ اس مسئلے میں اہل حق کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت بندے میں فعل سے قبل اور اس کی باجاوری کے وقت بلکہ امر و نہی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے، جیسا کہ کتاب التوحید میں با روایت جناب حشام بن سالم حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آج جناب نے فرمایا، خداوند عالم نے اس وقت تک اپنے بندوں کو کسی امر یا نہی کی تکلیف نہیں دی جب تک پہلے ان کو استطاعت عطا نہیں فرمائی، اس کے بعد ان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے، پس بندہ کسی امر پر عمل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ممنوع امر کو ترک کرتا ہے، مگر اس استطاعت کے ذریعے سے جو امر و نہی اور فعل و ترک اور حرکت و سکون سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ استطاعت و قدرت سب کی اپنی ذاتی اور استقلالی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے، جیسا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسے آدمی سے دریافت فرمایا تھا جو قضاء و قدر کے مسئلے میں گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اللہ سبحانہ کے ذریعے مستطیع ہے یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ہو کر یا بغیر اللہ جل جلالہ کے؟ اللہ عز و جل کے خود بخود مستطیع ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، نہیں جناب، میں تو اللہ کے ذریعے مستطیع ہوں۔ جناب نے اس کا یہ جواب بالصواب سن کر ارشاد فرمایا، آگاہ باش، اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ اور یہ امر بھی واضح ہے کہ استطاعت و قدرت انہی شرائط کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے جو اس حدیث شریف میں مذکور ہے، جو کہ متن رسالہ میں موجود ہے۔ کتاب التوحید میں ایسی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اس کی معید اور بہت سی روایات کتاب توحید اور بحر الانوار وغیرہ میں مروی ہیں۔ بہرحال اس مسئلے میں بھی صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسئلہ جبر و تفویض میں جو مسئلہ جبر و اختیار میں گزر چکا ہے، اور یہ وہ معقول و مکمل نظریہ صحیحہ کے مخالفین کے بعض سر آمد روزگار علماء اعلام بھی اس کی صحت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی مسئلہ جبر و اختیار میں طویل گفتگو اور بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس مسئلے میں حق بات وہ ہے جو بعض ائمہ دین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمائی کہ نہ جبر ہے نہ تفویض، بلکہ امر اور اس کے بین ہے۔ سچ ہے، ازالہ شبہ۔ بعض روایات میں بندے کی استطاعت کی نفی وارد ہے، جیسے کہ اصول کافی وغیرہ میں ایسی بعض روایات موجود ہیں جو ان روایات کا جواب تو ان روایات کا جواب یہ کہ ایسی سب روایات استطاعت مستقلہ کی نفی میں محمول ہیں، یعنی بندہ خود بخود بذات مستطیع نہیں ہے، اور یہ امر درست بھی ہے جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہ روایت مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہو، بہرکیف ان سے نفی استطاعت پر استدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس کے ساتھ ہی 9واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 23 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 24 کا آغاز ہوگا 10واں باب عقیدہ بدع اور اس کی حقیقت سے انشاءاللہ۔